السلام علیکم بھی دوستوں، کیا حال ہے؟ اچھا، میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک میں نا تھوڑی سی اسلامی معلومات بھی دوستوں تک پہنچنی چاہیے۔ تو خدا کی بنائی اس کائنات میں کافی سارے لوگ آئے۔ سب سے پہلے تو 1,23,999 انبیاء آئے، جن میں سے 313 رسول تھے اور ان میں 5 اولو العزم نبی بھی ہیں۔ 1,23,999 انبیاء جو آئے ہیں، یہ سارے رسول نہیں تھے، ان میں صرف 313 رسول تھے، باقی نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ آ کے ختم ہوا، یعنی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو جو میں بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جو تھے حابیل اور قابیل، ان کے بعد پھر آہستہ آہستہ نسل چلی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بیٹی یا غالباً پوتی کا نام بتایا جاتا ہے صفورہ۔ ان کا ایک بیٹا تھا اوس بن انک۔ تاریخ میں اگر آپ قصص الانبیاء کا مطالعہ کریں تو اوس بن انک اس بندے کا نام ہے۔ تاریخ کہتی کہ اس کا کئی ہزار فٹ تک قد تھا اور تقریباً اس کی عمر جو ہے وہ 2500 سے 3000 سال تک بتائی جاتی ہے، یا اوس بن انک کی جو عمر ہے۔ کہتے ہیں جب یہ صفورہ کا بیٹا صفورہ کی نسل میں تھا اور اس کے والد کا نام انک تھا، یہ آدم علیہ السلام کے دور سے چلتا چلتا جناب نوح علیہ السلام کے دور تک پہنچا۔ تو جب اللہ نے ایک جبریل کے ذریعے بیج بھیجا، نوح علیہ السلام نے اس بیج کو زمین میں کاشت کیا، پھر ایک درخت نکلا، اتنا بڑا درخت بن گیا۔ ظاہری سی بات ہے، جس درخت سے نوح علیہ السلام نے نجات کی کشتی تیار کرنی تھی وہ درخت بڑا ہی ہوگا۔ وہ پھر اوس بن انک کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس درخت کو اکھاڑ کر لے آؤ، تو یہ لے آیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا جب دور چلا گیا تو چلتے چلتے یہ اوس بن انک جو تھا یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور تک آیا۔ اب آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے درمیان جو فرق ہے وہ تاریخ 1000 سال کا بھی بتاتی ہے، زیادہ کا بھی بتاتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو سلسلہ ہے، جو وقت ہے، یہ کافی سارا وقت ہے۔ تو جب موسیٰ اور اوس بن انک کے بارے میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں اس کا اتنا قد تھا کہ یہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر آسانی سے ایزی سے دریا میں سے مچھلی پکڑ لیتا تھا اور سورج کی روشنی کے سامنے اس کو فرائی کر کے مطلب بھون کے کھاتا تھا۔ اوس بن انک کافی لمبا اس کا قد بتایا جاتا ہے، اور طوفان نوح میں کہا جاتا ہے کہ پانی جو تھا وہ پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پہ ٹکرائی تھی، کوئی جودی اس کا نام تھا، جودی پہاڑ آج بھی وہ سری لنکا میں موجود ہے۔ ویسے تو ابھی یہ سائنسدان کہہ رہے ہیں، کچھ ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ ترکی سے ملی ہے، وہ اب بھی ترکی میں موجود ہے۔ 300 گز تک اس کشتی کی لمبائی بتائی جاتی ہے۔ تو یعنی کہ سورج کی روشنی کے سامنے مچھلیاں بھون کر اوس بن انک کھا لیتا تھا، اور جب طوفان نوح آیا، پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا، تو اس طوفان میں ایک اوس بن انک اور ایک اس کی والدہ، یہ دونوں بچ گئے تھے، کیونکہ ان کے دراز قد ہونے کی وجہ سے یہ بچ گئے تھے۔ ان کے قد کافی لمبے تھے، یعنی کہ ان کے پانی وہ کہتے ہیں گھٹنوں تک آیا تھا۔ تاریخ کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہے، قصص الانبیاء کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں یہ واقعات موجود ہیں۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں فرعون کو غرق کیا اور خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوئے کہ آج میں نے ایک بہت بڑا تمہاری توحید کا دشمن، میری نبوت کا دشمن، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، فرعون، اور جس نے تاریخ کہتی ہے کہ 70,000 بچے ذبح کروا دیے تھے، کیونکہ اس کو نجومیہ نے بتایا تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے جو
تمہیں بھی غرق کرے گا، تمہاری اس بادشاہی کو بھی فنا کر دے گا۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بغض میں 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر بھی، وہ آپ نے پورا واقعہ سنا ہوا ہے، صندوق کے اندر والدہ نے بند کیا، دریا نیل میں بہا دیا، وہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے۔ تو جب فرعون کو غرق کیا تو سجدہ ریز ہوئے کہ میں نے آپ کی توحید کا دشمن، میری رسالت کا دشمن، میں نے اوج بن انق کو غرق کر دیا۔ تو اوپر سے خالق کی آواز آئی جبریل کے ذریعے کہ ذرا اوج کو بھی اسلام کی دعوت دیجیے۔ تو طریق کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 40 بندے بھیجے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، طریق کہتی ہے کہ ان بندوں کے جو قد تھے وہ 40 گز تک بتائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب 40 بندے اوج بن انق کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو اس نے ان کو اٹھا کے ایسے ایک ہاتھ پہ رکھا، دوسرا ہاتھ اوپر رکھ کے یہ ان کو مسلنے لگا تھا۔ تو اس کی والدہ کی آواز آئی کہ بیٹا ان کو چھوڑ دو، یہ بھی خدا کی ننھی ننھی سی مخلوق ہے۔ اب 40 گز کے بندے ان کو ننھی مخلوق لگ رہے تھے۔ وہ واپس آئے، انہوں نے کہا جی چھوڑو اس کو، اسلام کی دعوت کیا دینی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام طریق کہتی ہے کہ ایک لشکر لے کر اوج بن انق کی طرف گئے۔ جب اس نے آتا لشکر دیکھا تو اس نے طریق کہتی ہے آگے سے ایک پہاڑ اٹھا لیا۔ جب پہاڑ اٹھایا تو پھر خدا سے بڑی تو کچھ سپریم پاور ہی نہیں ہے۔ خدا نے ایک ابابیل بھیجا، اس کے منہ میں ایک کنکری تھی، اس نے اس پہاڑ کے اوپر پھینکی تو وہ پہاڑ جو تھا اس میں سوراخ ہوا اور وہ اوج بن انق کے گلے میں لٹک گیا۔ جب گلے میں لٹک گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے ایسے جمپ ماری اور عصا جب اس کو اوج بن انق کو لگایا تو طریق کہتی ہے اس کے وہ ٹخنے پہ لگا اور یہ گر پڑا۔ جب کہ گر پڑا تو اوپر سے اتنی جو فوج تھی انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے وہ اوج بن انق جو تھا اس کی موت واقع ہوئی۔ اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی نا، اس کی پل انہوں نے بنائی ہوئی تھی دریا نیل کے اوپر۔ یہ قصص الانبیاء میں ایسے واقع موجود ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں ٹک ٹاک پہ آپ فنی دیکھتے ہیں، میوزک بھی کچھ دوست سنتے ہوں گے، ہر کسی کا اپنا اپنا مائنڈ ہے، اپنا اپنا ذہن ہے، اپنا اپنا ضمیر ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا لگاؤ ہے، الگ الگ قسم کی ہر بندہ انٹرٹینمنٹ دیکھتا ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اسلامی معلومات بھی آپ تک پہنچائی جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس بھی کر دیجیے گا، فالو بھی کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا۔ عمران ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔